کوڈ کی کائنڈ اسسٹنس کے لیے. اس میں سب سے پہلا جو میرا گراؤنڈ ہے لیگل گراؤنڈ وہ ہے ڈیلے کا. میرے ریٹرن وہ آ جائیں تو آنر کوڈ کو اسسٹنس میں مجھے آسانی ہو جائے گی جو میں نے ریٹرن دیا ہوا ہے. جی اس میں ٹاپ پہ ڈیلے کا لکھا ہوتا ہے. میرے طرف سے ہیں یہ اس طرح کے ہوں گے. یہ میں نے الگ سے 2 پیجز پہ کیے ہیں. جی جی اس پہ سب سے پہلا جو گراؤنڈ ہے وہ ہے ڈیلے. ڈیٹ اینڈ ٹائم آف اکرنس ہے 6/8/2015 5:50 پہ شام کو. اور ڈیٹ اینڈ ٹائم آف ایف آئی آر ہے جو اس کی ڈیٹ اینڈ ٹائم آف ایف آئی آر ہے وہ 28/8/2015 ہے. اس میں جو ان ایکسپلینڈ ڈیلے ہے وہ تقریباً اس میں 25 دن کا قریب بنتا ہے وہ اس میں اور یہی کنسلٹیشن اور ڈیو ڈیلیبریشن ہے. 2012 SCMR 428 ہے اور 1995 SCMR 127 ہے. 2012 SCMR 428 میں 11 کلومیٹر کا ڈسٹینس تھا اور 1 گھنٹے کا ڈیلے تھا. اور 1 گھنٹے کی ڈیلے کی وجہ سے وہ کنسلٹیشن آف ڈیو ڈیلیبریشن کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹ کر دیے گئے تھے سارے کہ یہاں پہ اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا اتنا کہ اس دوران کنسلٹیشن اور ڈیو ڈیلیبریشن ہوئی ہوگی. 1995 SCMR 127 2 گھنٹے کی تاخیر تھی اس میں اور 2 گھنٹے کی تاخیر کو بھی انہوں نے جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اس میں بری کر دیا گیا تھا. اب اس میں دوسرا جو گراؤنڈ ہے میرا وہ وائٹر نیٹ کا ہے کہ وائٹر نیٹ میں نے اسکیچ بنا کے آنریبل کورٹ کو پرووائڈ کر دیا ہے کہ تمام ملزمان سگے بھائی اور ان کے بیٹے ہیں. بیسیکلی یہ امیر احمد صاحب کی اولاد ہے اور اس میں محمد اشرف, محمد غالب, محمد فاروق, محبوب اور ایوب یہ بھائی ہیں. اور ان میں سے محمد اشرف کے بیٹے کو بھی شامل کیا گیا ہے, محمد غالب اور اس کے بیٹے کو, محمد فاروق اور اس کے بیٹے کو, ایوب اور اس کے بیٹے گوہر ایوب کو. یہ یعنی جتنے لوگ ہیں یہ سارے ایک ہی گھر کے ہیں. پوری فیملی کو اس میں انگیج کر دیا گیا. اس کی ریزن یہ وائٹر نیٹ کی اس کے جو الٹیریئر موٹیو تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ اس سے پہلے یہی ایک گھر تھا جو رکاوٹ بنا ہوا تھا ان کے اس ایشو میں اور یہی گھر ان کو رکاوٹ کر رہا تھا کہ انہیں منع کر رہا تھا کہ آپ اس پہ تجاوز نہ کریں. اب اس وجہ سے یہ آگے مان بھی لیا کہ سیاسی اختلافات موجود ہیں. انہوں نے جب یہاں پہ منع کیا اور منع کرنے کی وجہ سے وائٹر نیٹ کیا گیا اور وائٹر نیٹ میں میلافائڈی آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ پوری فیملی کو اس میں روک دیا گیا. پوری فیملی اس میں بک ہو گئے اور بک ہونے کے بعد پوری فیملی نے یعنی 2015 سے لے کے آج 8 سال تقریباً اس کو گزر چکے ہیں. 8 سال میں پوری فیملی ہر ہفتے میں تاریخ پہ آتی ہے. سارے کاروبار بالکل تباہ ہو گئے ہیں. کام ظاہر ہے صبح آتا ہے بندہ اور شام کو کورٹ سے جاتا ہے. اور اس میں PLD 2017 سپریم کورٹ 730 ہے جس میں وائٹر نیٹ کو بھی میلافائڈی ڈکلیئر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ وائٹر نیٹ جو ہوتا ہے صرف اسپیسیفک لوگوں کو نہ کیا جائے اور پوری فیملی کو بدنیتی سے اس لیے بسایا جاتا ہے کہ الٹیریئر موٹیوز وہاں سے حاصل کیے جا سکیں. تو نیفیریس ڈیزائن اور الٹیریئر موٹیو کے لیے مجھے میلافائڈی آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے صرف میری پوری فیملی کو اس میں انوالو کرنے سے. اس میں جو 3rd پوائنٹ ہے میرا وہ ہے موٹیو. موٹیو جو ہے وہ ڈبل ایج ویپن ہے. موٹیو کو ہمیشہ موٹیو سے ہی بیسیکلی کوانٹم آف جو سینٹینس ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ فرماتی ہے آنریبل کورٹ کہ اس میں موٹیو کتنا پروف ہو چکا ہے. موٹیو کا آنس آف پروف تھا پروسیکیوشن پہ. انہوں نے پروف کرنا تھا کہ یہ موٹیو ان کا اگینسٹ میرے اگینسٹ کتنا اسٹرینتھن ہے. لیکن کیونکہ موٹیو ڈبل ایج ویپن ہوتا ہے اور موٹیو ان کی اپنی کمپلینٹ کے مطابق یہ تھا کہ میں نے نشاندہی کی درخواست دی ہوئی تھی, میری نشاندہی کی درخواست پہ یہ ہوا اور انہوں نے آ کے نشاندہی میں رکاوٹ ڈالی اور رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے یہ سارا ایشو ہوا. آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمایا آنریبل کورٹ نے سارا ریکارڈ کہ بینیفیشری کون ہے رکاوٹ ڈالنے کا. کیا اس وقت نشاندہی ہو جاتی جو میری درخواست پہ ہوئی تھی؟ ایک تو بات یہ ثابت ہوگی ریکارڈ سے ایڈمیٹڈلی یہ ثابت ہوگی کہ وہ اپلیکیشن جو تھی ڈیمارکیشن کے لیے وہ میں نے دی ہوئی تھی. جو میں اشرف ہوں ملزم مین ملزم انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی یہاں پہ ڈیمارکیشن کے لیے. یہ پروو ہو گیا. میری اپلیکیشن پہ پروسیڈنگ ہوئی تو اس میں فائدہ کس کا تھا اگر ڈیمارکیشن ہو جاتی؟ وہاں پہ ڈیفینیٹلی اگر ڈیمارکیشن ہوتی اس وقت یہ ریموو ہو جاتی وہاں سے جو تجاوزات تھی تو فائدہ ہوتا. لیکن
الٹیمیٹلی اس میں سے بینیفیشری کون ہوا کہ 2015 میں ہمیں بک کر دیا گیا اور ہمیں بک کرنے کے بعد پورا بینیفٹ انہوں نے گین کیا اس سے, اور ابھی تک وہ 2019 میں جا کے وہ سارے تجاوزات جو تھی وہ واگزار ہوئی. تو بینیفیشری یہ ہوئے, اور موٹیو جو ہے وہ 2015 YLR 1779 ہے, 2015 YLR 1576 ہے, PLJ 2022 CRC 476 لاہور ہے. ان تینوں میں بتایا کہ موٹیو ڈبل ایج ویپن ہے, ایک طرف یہ دونوں سائڈ سے کٹ کرتا ہے. اگر یہ پروف کر پائیں گے تو اس کا فائدہ ان کو ہوگا, اگر یہ پروسیکیوشن پروف نہیں کر پائے گی تو اس موٹیو کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ ملزم پارٹی کو ہی ہوگا. اب اس میں جو بیسٹ ایویڈنس ود ہیلڈ کی گئی ہے, یہ چوتھا گراؤنڈ میرا یہ ہے کہ بیسٹ ایویڈنس ود ہیلڈ کی گئی ہے. اس میں انجرڈ وٹنسز جو ہیں غضنفر, اذکار, فضل حسین اور محمد حسین, یہ 4 وٹنسز تھے. ان کے جو کیلنڈر آف وٹنسز میں بھی موجود تھے, لیکن ان 4 میں سے 3 کو گیو اپ کر دیا گیا. 3 کو گیو اپ اس لیے کیا گیا کہ تینوں نے یہاں پہ آ کے ان کی فیور میں, یہ اس میں میری سجیشن بھی ہے, ذرا میرے سوالات بھی اس میں ہیں کہ وہ اس وجہ سے نہیں آئے کہ وہ ان کے جھوٹے موقف کا مزید ساتھ نہیں دینا چاہتا تھے. اس وقت بھی ان کو شامل جو کیا گیا وہ انہی کی ایما پہ کیا گیا. ادروائز وہ اگر انجرڈ وٹنس تھے تو انجرڈ وٹنس کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ انجرڈ وٹنس تو خود افیکٹلی ہوتا ہے, وہ کیوں کسی کو چھوڑے گا, وہ لازمی آتے ہیں کیونکہ وہ یہ سارے بھی کلوز ریلیٹیو ہیں ان کے, اور کلوز ریلیٹیو ہونے کی وجہ سے بھی نہیں آئے. محمد حسین اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن باقی جو دی بیسٹ ایویڈنس ہے وہ اس میں نہیں آئی. اور اس میں جو PW6 تھا, اس نے اختر حسین سب انسپیکٹر, اس نے کہا کہ میں نے یہ چلان احمد حسین کی جو ہے یقین دہانی اس پہ کرایا. اب وہ دی بیسٹ ایویڈنس تھا, اگر اس نے یقین دہانی کرائی تھی, اس کی 161 کی اسٹیٹمنٹ ہونی بھی نہیں ہوئی, اس کی ایویڈنس ہونی چاہیے تھی. ایون ادروائز لا تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وٹنس جو کیس کے کسی لسٹ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے, اس کو پروسیکیوشن لسٹ آف وٹنسز میں نہیں لگا سکی, اس کا ایون 161 بھی ریکارڈ نہیں کر سکتی, ایون دین بھی وہ آ کے آنریبل کورٹ ان کو الاؤ کر دیتی ہیں, اور وہ اگر آ کے دینا چاہتا تو اس کی ایویڈنس پروڈیوس کی جا سکتی تھی. لیکن کیونکہ بیسٹ ایویڈنس ود ہیلڈ ہوئی ہے, اور بیسٹ ایویڈنس ود ہیلڈ ہونا بھی ان کا میلا فائڈی بتاتا ہے, اور یہ 2017 SCMR 54, PLJ 2020 CRC لاہور 1739, 2016 SCMR 1441, 2014 SCMR 1698, میں نے ریٹن آرگومنٹ میں مینشن کر دی ہیں ساری. اس پہ بھی یہاں پہ آنریبل کورٹ نے دیکھا کہ بیسٹ ایویڈنس ود ہیلڈ کی گئی, میننگ دیر بائی کی کنسیلمنٹ آف فیکٹ کی گئی, اور پروسیکیوشن کی سٹوری جو ہے وہ بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ نہیں ہے. اس وجہ سے اسی بیس پہ آنریبل کورٹ نے ملزمان کو صرف دی بیسٹ ایویڈنس ود ہیلڈ کرنے کی وجہ سے بری فرما دیا. اب اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ نمبر 5 جو ہے, جوائنٹ ریکوری ہیز نو ویلیو ان دی آئی آف لا. اب ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, اس میں ریکوری کے تمام وٹنسز نے اس فیکٹ کو ایڈمٹ کر لیا. اب اس میں 2 طرح کی سچویشن یہاں پہ موجود ہے. اس میں ایک تو ریکوری جوائنٹ ہے, جو ایک ہی گھر سے جا کے ایک ہی وقت میں ساری ریکوریز انہوں نے کر لی ہیں. ہم اتنے بیوقوف تھے کہ یہ واردات بھی کی, واردات کرنے کے بعد جا کے وہ سنبھال کے جو ویپن آف افینس ہے وہ جا کے اعلی واردات کو ہم نے ایک ہی جگہ پہ وہاں پہ رکھ دیا. اس پہ 2 طرح کی سچویشنز ہیں. ایک تو ہے کہ ریکوریز جوائنٹ ہیں, دوسرا یہ کہ ان کے پارسل بھی جوائنٹ بنائے گئے, ان کا پارسل بھی الگ سے نہیں بنایا گیا. تو اس میں لا یہ ہے کہ جتنی بھی ریکوریز ویپن آف ڈیفینس ریکور ہوتے ہیں, جس وٹنس کے بھی ریکور ہوتے ہیں, ہر وٹنس کے اس کو الگ سے پارسل بنے گا. اس کے بعد جو ریکوری ہوگی وہ اگر جوائنٹ ریکوری ہوگی تو اس کی قانون کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. PLJ 2022 CRC 476 لاہور, 2020 MLD 1260 سندھ, 1980 SCMR 654 اور PLD 2011 سپریم کورٹ 554. ان 5 ججمنٹس میں آنریبل سپیریئر کورٹس نے صرف اس وجہ سے کہ وہ ریکوری جوائنٹ تھی تو اس ریکوری کو بلیو ہی نہیں کیا, اس ریکوری پہ ڈس بلیو کیا گیا اور اس کی ویلیو ان دی آئی آف لا بالکل ختم کر کے ملزمان کو بری کر دیا گیا.
اب اس میں جو دوسرا اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو کلہاڑیاں ہیں، موقع واردات پہ جو کلہاڑیاں یا ڈنڈے استعمال ہوئے، اس وقت وہ زخمی ہوئے، لوگوں کے خون نکلے، اور ایک نیچرل بات ہے کہ جو ویپن آف ڈیفینس ہے اس پہ خون کا لگنا، خون آلود ہونا ان کا لازمی تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس میں ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس وقت جو کلہاڑیاں یا ڈنڈے مجھے دیے گئے تھے ان پہ کسی پہ خون لگا ہوا تھا یا نہیں تھا۔ جب مال مقدمہ آنریبل کورٹ میں کھلوایا گیا تو مال مقدمہ کھولتے ہی آنریبل کورٹ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ کسی بھی ڈنڈے پہ یا کسی بھی کلہاڑی پہ کسی جگہ خون لگا ہوا نہیں ہے، اور تمام کے تمام ڈنڈے وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی درخت سے ایک وقت میں کٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی میلا فائڈی اس میں جو ریکوریز میں آئی وہ یہ آئی کہ اس وقت ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اس وقت کسی ریکوری پہ کسی کا نام مینشن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے مینشن کیا ہو گیا اور مٹ گیا ہو، لیکن آج آنریبل کورٹ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو ریکوریز یہاں پہ موجود ہیں ان تمام پہ نئی سیاہی سے فریش نام لکھ کے ان کو پروسیکیوشن کے کیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ایسے میں پی ایل جے 2022 CRC 476 لاہور کہتا ہے کہ ایسا ویپن آف آفینس جس کے ذریعے بلڈ وغیرہ نکلا ہو اور انجریز بلڈ والی ہوئی ہوں ان پہ بلڈ سٹینڈ نہیں ہوگا تو اس ویپن آف آفینس کی بھی ریکوری جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ گراؤنڈ نمبر 7 جو ہے وہ ہے ڈیلیڈ ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 161۔ آنریبل کورٹ نے PW6 نے ایڈمٹ کیا اور اس کی جو آخری لائنس تھی PW6 کی اس میں اس نے کہا جی کہ یہ جو اکرنس ہو رہی ہے وہ 6/8/2015 کی ہے، اور جو اس میں FIR ہو رہی ہے وہ 21/8/2015 کی ہے، جبکہ اسٹیٹمنٹ جو تھانے میں بیٹھ کے ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے جو ریکارڈ کی گئی وہ 31/8/2015 کی ہیں۔ یعنی کہ دو طرح کے ڈیلے اس میں پائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 اس میں جو ڈیلے پرائما فیشا نظر آ رہا ہے وہ ایک تو ڈیٹ آف FIR سے ڈیٹ آف ریکارڈنگ آف اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 161 ہے، اور وہ جو ڈیلے ہے وہ 25 دن کا بنتا ہے۔ اس میں دوسرا جو ڈیلے ہے وہ فار دی سیک آف آرگومنٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئیو کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس دن اکرنس ہوتی ہے اس کے فوراً بعد اس نے 161 کی اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے۔ وہ کہتا کہ FIR کے بعد میں نے لکھی ہے تو FIR بھی 21/8/2015 کی ہے، اور اس کے بعد جو 161 کی اسٹیٹمنٹ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے وہ 31/8/2015 کی ہے، 10 دن تاخیر کے ساتھ ہے۔ اور اس میں 2017 SCMR 486 میں صرف 2 دن کی تاخیر 161 کی اسٹیٹمنٹ میں جو لکھی گئی اس کو فیٹل ڈکلیئر کر دیا گیا، اور فیٹل ڈکلیئر کر کے اس پہ بلیو نہیں کیا گیا، اور آنریبل سپریم کورٹ نے 2017 SCMR 486 میں تمام ملزمان کو اس وجہ سے بری کر دیا کہ یہاں پہ کہ جو پروسیکیوشن تھی وہ ڈیلے کی وجہ سے وہ بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ اپنے کیس کو پروو نہیں کر سکی۔ اس میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سیپریٹ پارسل اس کے نہیں بنے۔ آنریبل کورٹ کے سامنے تمام ریکوریز موجود ہیں، تمام ریکوریز میں، اور اس کے علاوہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ ابھی جو یہاں پہ ڈی سیل کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں آئی کیونکہ یہ سیل تو تھی ہی نہیں، تو ڈی سیل کرنے کی آنریبل کورٹ کے سامنے ضرورت نہیں آئی۔ جب وہ اس وقت بھی میں نے جب کراس ایگزامینیشن کی، کراس ایگزامینیشن میں جب میں نے آئی او کے سامنے یہ اور دوسرا جو ریکوری وٹنس تھا ان کے سامنے میں نے اسی طرح تھیلے میں سے نکال کے ان کے سامنے رکھ دی، اور اس وقت جو ان کی کنڈیشن تھی وہ آنریبل کورٹ نے ملاحظہ فرمائی۔ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اس میں وہ کہہ رہے جی میں نے فر تو الگ الگ بنائے لیکن کسی ایک کا بھی پارسل میں نے الگ نہیں بنایا۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ 2 طرح کے ہیں، ایک تو ہے کہ جوائنٹ ریکوری، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ریکور ہونے کے بعد ان کے پارسل الگ الگ بننا، جس سے پتہ چلے کہ کون سی ریکوری کس ملزم سے ہوئی ہے۔ اس میں بڑا کلیئر ہے، یہاں پہ آنریبل کورٹ کے سامنے موجود ہے۔ ایڈمیٹڈ فیکٹ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ کسی کی نہیں بنائی، اور یہاں تک اس سے جب سوال کیا گیا کہ آپ ان جو ویپن آف آفینس ریکور ہوئے ہیں ان میں بتا سکتے ہیں کہ کون سا ویپن آف آفینس کس اکیوز سے ریکور ہوا، تو آئی او نے کہا کہ سوری مجھے یاد نہیں، اور ان میں سے کوئی بھی یہ کیونکہ مکس ہے ان میں سے میں نہیں بتا سکتا کہ کس سے کون سا ریکور ہوا۔ لیکن بڑی خوبصورتی سے آج جب آنریبل کورٹ نے ریکارڈ طلب کیا، دوبارہ مال مقدمہ طلب کیا، تو اس میں انہوں نے جو پین سے مارکر سے وہ فریش کر کے ہر ایک کو الگ کر کے وہ لکھ کے لے آئے ہیں۔
اور اس میں PLJ 2022 CRC 476 یہ کہتا ہے کہ نو سیپریٹ پارسل اور P مینشن آن ایچ اینڈ ایوری ریکوریز. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ریکوریز جو ہے وہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہیں اور ایسی ریکوریز پہ بلیو نہیں کیا جا سکتا. اس میں جو ہر سال اس پہ بے شمار ججمنٹ آتی ہیں اور یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے حوالے سے ہے کہ ایک سنگل ڈاؤٹ بھی اس کے لیے لازمی نہیں کہ بہت سارے ڈینٹ کریٹ کرے ڈیفنس پروسیکیوشن سٹوری میں یا بہت سارے ڈاؤٹ کریٹ کرے پروسیکیوشن سٹوری میں. اس پہ ابھی 2023 SCMR بھی آئی ہے اور 2022 SCMR 1567 ہے اور تقریباً تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ اسی ایک پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. پروسیکیوشن یہ کہتی ہے 2023 SCMR 241 ہے. تھینک یو. جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی سنگل ڈاؤٹ بھی پروسیکیوشن کے کیس میں کرمنل کیس میں ہو تو وہ کسی ملزم کو بری کرنے کے لیے کافی ہے. اگر یہ پروسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے کیس کو بیونڈ اینی سنگل شیڈو آف ڈاؤٹ پروو کرے. جہاں پہ ایک سنگل شیڈو آف ڈاؤٹ بھی آ جائے گا تو اس میں تو میں نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنے کی کوشش کی کہ کم از کم 10 ڈینٹ جو پروسیکیوشن کے یہ ڈاؤٹ نہیں ہے یہ ڈینٹ ہے. ڈینٹ اور ڈاؤٹ میں بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. ڈاؤٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوا ہو لیکن آج ایسا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے ڈاؤٹ کریٹ ہونا کہ میں بھی ایسا کیا ہو لیکن ثابت نہیں ہو رہا. ڈینٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اس چارج کو ہی گراؤنڈ لیس کر دیتا ہے, اس سٹوری کو ہی توڑ دیتا ہے. اور یہ ڈینٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈینٹ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا وقوع بالکل ہوا ہی نہیں. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہاں پہ عام طور پہ جو آنریبل کورٹ فیصلہ فرماتی ہیں, فیصلہ فرماتے ہوئے آنریبل کورٹس یعنی بہت لمبی سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں پیچھے. اور وہ یعنی 2015 کا یہ کیس ہے. 2015 سے جو مینٹل ٹارچر ایگنی جو تکلیف پوری فیملی نے فیس کی اور آنریبل کورٹ میں گرمی سردی, ایون آج رمضان ہے اور رمضان میں یہ چوتھی 5ویں ڈیٹ ہے. اسی طرح کئی رمضان اس میں گزرے ہیں. وہاں سے یہاں تک آنا ایک پوری فیملی کا کم از کم 2 سے 3 گاڑیاں کر کے لانا اور یہاں پہ آنا. اور وہ جو یہ مزدور کار لوگ ہیں سارے ان کی وہ جو ان کا وہ سارا ضائع ہونا, وہ آنریبل کورٹ کے ایک جو سینٹنس ہوتا ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا تھا پرانی فلموں میں ہم دیکھا کرتے تھے, میں نے آج تک وہ کسی ججمنٹ میں وہ نہیں دیکھا. وہ یہ تھا جی کہ باعزت بری کر دیا. وہ بھی گھر میں آ کے بڑی خوشخبری سناتا تھا جی کہ مجھے کورٹ نے باعزت بری کر دیا. میں نے اپنی 14 سالہ وکالت میں آج تک کسی کیس میں کسی کو باعزت بری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کیس تو بن جاتا ہے, پروو بھی ہو جاتا ہے, لیکن آنریبل کورٹ جب فیصلہ فرما رہی ہوتی ہیں, فیصلہ فرماتے ہوئے جو ایک اسٹرکٹو سینسو ایک سینٹینس ہوتا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا ہونا چاہیے جہاں پہ وہ کلیئر کٹ وہ ڈینٹ نہ ہو, چارج گراؤنڈ لیس نہ ہو. ان کیسز میں تو ڈاؤٹ پہ ہی کیا جاتا ہے. یہاں پہ تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہ جب آنریبل کورٹ فیصلہ فرمائیں تو اس پوائنٹ آف لا کو بھی کنسیڈر فرمائیں تاکہ میں آگے جو میں نے اتنا عرصہ وہ مینٹل ٹارچر فزیکل ڈسٹربنس میں نے جھیلی ہے, میری پوری فیملی انوالو رہی ہے اور اس ایک بیس لیس کیس میں 20 25 دن تمام ملزمان جیل میں رہ کے آئے ہیں. اور وہ ملزمان جو وہاں جو کمپلینٹ ہے وہ چیئرمین ہے علاقے کا, وہ وائس چیئرمین کے الیکشن لڑے ہیں اور ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, یہ بھی کراس ایگزامینیشن میں آیا ہے جی کہ یہ دوسری سائڈ پہ پارٹی میں اور انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور یہ وہاں پہ آئے ہیں, وہاں پہ الیکشن لڑے ہیں, الیکشن کنٹیسٹ انہوں نے کیا ہے اور کافی عرصے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. سفید ریش بندے ہیں, مسجد کمیٹی کے ممبر ہیں جن پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور وہ لوگ ایک ایسے کاز کے لیے جو کہ ویلفیئر آف پبلک انٹرسٹ کا تھا اس کے لیے جیل میں رہ کے ہیں. اگر اس کیس میں بھی یہاں پہ آنریبل کورٹ جہاں پہ میں نے صرف ایک جو پوائنٹ ڈٹرمن کروانا چاہ رہا ہوں, میں آنریبل کورٹ سے اسسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اور چارج کے گراؤنڈ لیس ہونے میں جو ججمنٹ آتی ہے اس میں ڈفرینس اگر اس ججمنٹ میں نہیں آئے گا تو مجھے irreparable لاس ہوگا. کیونکہ irreparable لاس کرمنل میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ میں نے جو ریمیڈیز اس کے بعد اویل کرنی ہے وہ ریمیڈیز میری جو ہوں گی وہ سول ریمیڈیز ہوں گی. اور وہاں پہ جب تک میں وہاں پہ اب لا یہ ہے کہ جہاں پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی وجہ سے ہو, ایکویٹل ہو, وہاں پہ جو لرنڈ سول کورٹ ہیں آنریبل کورٹس وہ اتنا لینیٹ نہیں کرتی, وہ اتنا اس میں ریلیف نہیں فراہم کرتی.
میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہاں پہ پورا کیس آئی او کی سٹوری کے مطابق بیس کرتا ہے احمد کی سٹیٹمنٹ پہ کہ میں نے اس کی یقین دہانی پہ کرایا ہے. میڈیکل یہ کہتی ہے کہ وہ آبزرویشن دیتی ہے جی کہ نیچر آف انجریز کا انہوں نے بتایا. بیسٹ ایویڈنس ودہیلڈ ہو جاتا ہے, بیسٹ ایویڈنس آتا ہی نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیونکہ جب اگر وہ آ جاتا احمد اور وہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیتا, آنریبل کورٹ اس پہ بلیو کرتی یا نہ کرتی, اس پہ ایگری کر کے آرڈر فرماتی یا نہ فرماتی, پھر تو یہ تھا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ پہ ایکویٹ کیا جاتا. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہ کیس کیونکہ چارج اب گراؤنڈ لیس ہونے کا ہے, اور اس کیس میں چارج ان کا احمد کے نہ آنے کی وجہ سے, میڈیکل میں وہاں پہ کرنے کی وجہ سے, اور اس کے بعد آئی او جو وٹنس ہے مین وٹنسز وہ کہتے ہیں جی ہمیں چوٹ لگی ہم بیہوش ہو گئے, لیکن ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیہوش نہیں ہوا, آئی او کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بیہوش نہیں ہوا, سارے اپنے سینسز میں تھے. نیچر آف انجریز جو ہیں وہ آگے وہ ریکوریز جو ہیں اس پہ ڈس بلیو ہو جاتا ہے وہ ساری اس میں. میری ہمبل سبمیشن لاسٹ ہمبل سبمیشن یہ ہے جب آنریبل کورٹ آرڈر فرمائے گی, ججمنٹ فرمائیں گی, اس میں اس پوائنٹ کو بھی کنسیڈر کیا جائے کہ کیا یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی وجہ سے یا بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ کی وجہ سے کہ پروسیکیوشن ہیز بین فیلڈ ٹو پروو ہز کیس بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ. یہ جو دو سینٹینس آتے ہیں کیا اس کو کنسیڈر آنریبل کورٹ نے فرمانا ہے, یا اس میں بھی میری سبمیشن ہمبل سبمیشن میری یہ ہے کہ اس کو بھی کنسیڈر فرمایا جب یہ لاسٹلی کیا جائے تو کیا یہ چارج گراؤنڈ لیس ہونے کی وجہ سے, تو شاید میرے ریکارڈ میں بھی ایک کیس ایسا آ جائے جس میں لکھا ہو کہ باعزت بری ہونا, اور ہم لوگ باعزت بری ہو جائیں, تاکہ آگے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سا سبق. یہاں پہ اگر کسی دوسرے کو جو آگے جھوٹی یا فیاض یا اس طرح کی ایلیگیشنز لگا کے وہ اپنے نیفیریس ڈیزائن کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کی روک تھام ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.